نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج ہمارے سلسلے کا 32واں درس ہے، آیت نمبر 28 سورۃ البقرہ کی۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ، کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے، فاحیاکم، سو اس نے تم کو زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے گا، ثم یحییکم، پھر زندہ فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ کا تعلق گزشتہ آیت یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم کے ساتھ ہے۔ وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے عبادت کا حکم دیا اور ساتھ ہی بعض انعامات کا تذکرہ فرمایا کہ اے لوگو، اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر آسمان سے پانی نازل کر کے زمین کو سیراب کیا اور تمہارے لیے پھل پیدا کیے۔ اس مقام پر موت و حیات اور زمین سے پیدا ہونے والی نعمتوں کا ذکر کیا ایک دوسرے انداز سے، یعنی بیان ہو رہا ہے، اور اس کا تعلق اسی آیت کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا کیف تکفرون باللہ۔ مفسرین کرام فرماتی ہیں کہ اس آیت میں دو اہم حقیقتوں پر انسان کو تنبیہ کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ تم اس قادر مطلق کے مقابلے میں اس کی نافرمانی، اس کے حکموں سے روگردانی اور بغاوت کی جرأت کس طرح کر پاتے ہو، حالانکہ اس سے تمہاری کوئی حرکت چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ دوسرے یہ کہ ہر قسم کہ علم کا سرچشمہ اور کامیابی کا منبع اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تم اس سے منہ موڑ کر جہالت کے اندھیریوں میں بھٹکتے رہنے کے علاوہ اور کیا فائدہ دیکھتے ہو؟ اس کو چھوڑ کر اور کوئی جگہ ایسی ہے جہاں تمہیں کامیابی کا راستہ اور علم کی روشنی مل سکے؟ جب یہ بات ہے تو پھر اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس کے پاک کلام کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کو اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانتے؟ آخرت پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ فرمایا کنتم امواتا فاحیاکم، تم بے جان تھے، اللہ تبارک و تعالی نے تم کو زندگی کی دولت عطا فرمائی۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی موت و حیات کا مقصد اور فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو وہاں پہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے موت و حیات کو کیوں پیدا کیا، پیدا کرنے میں کیا فلسفہ ہے، کیا مقصد؟ تو فرمایا اس لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورۃ البقرہ 29واں پارہ، سورۃ ملک 29ویں پارے میں، سورۃ تبارک الذی۔ تو فرمایا کہ موت و حیات، موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے لاتا ہے، کیونکہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ نہ یہاں پر ہم آرام کرنے آئے ہیں، نہ یہاں پر ہم آسائشیں طلب کرنے آئے ہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ فرمایا دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو، راہ چلتا مسافر جو چلتے ہوئے جب تھک جاتا ہے تو کسی درخت کے سائے میں کچھ دیر سستا لیتا ہے، اس کے بعد پھر سفر جاری رکھتا ہے۔ تو یہ ہمارا سفر ہے جو عالم ارواح سے چلا ہے،
کبھی عالم ارواح میں ہیں تو کبھی باپ کی پشت پہ ہیں تو کبھی ماں کے پیٹ میں، کبھی زمین کے اوپر ہیں تو پھر زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں، پھر کبھی میدان حشر میں ہیں تو کبھی میزان پہ ہیں اور کبھی پل صراط پہ ہیں۔ یہ سفر جاری ہے یہاں تک کہ اپنی حقیقی منزل تک نہ پہنچ جائیں۔ تو فرمایا کہ زندگی اور موت کے پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہی ہے کہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ عمل نہیں جانا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ جب آدمی کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر تک اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کے رشتہ دار، احباب، دوست، والدین یا اولاد، یہ اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اور دوسرا اس کے ساتھ اس کا مال ہوتا ہے، اور تیسرا اس کے ساتھ اس کا اپنا عمل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو دفن کرنے کے بعد اس کے دوست و احباب، اس کے رشتہ دار، عزیز و اقارب اور اس کا مال واپس چلا آتا ہے، صرف عمل اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے، ایک اللہ والے نے بڑا عجیب جملہ فرمایا، وہ کہنے لگے کہ اے دوست، ایک دن تمہیں مٹی میں ڈال کر، قبر میں لٹا کر، اور تیرے اوپر سب نے مٹی ڈالنی ہے، تیرا دوست بھی مٹھی بھر کر مٹی ڈالے گا، تیرا رشتہ دار بھی مٹھی بھر کر مٹی کی ڈالے گا، تیرا عزیز بھی مٹھی بھر کے مٹی ڈالے گا، اور کہے گا لے او یار اللہ کے حوالے، مٹی ڈالتے جائیں گے، کہیں گے اللہ کے حوالے۔ تو فرمانے لگے اے بندے ذرا سوچ لے کہ جب تجھے ایک دن سب نے اللہ کے حوالے کرنا ہی ہے تو اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ تو اس لیے دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہیں، آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ زندگی اور موت کا فلسفہ یہی ہے کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون نیکیاں کماتا ہے، کون اپنے پروردگار کو راضی کرتا ہے، کون اس کی مرضی پہ چلتا ہے اور اس کی مرضی پر اپنی زندگی گزارتا ہے، اور کون اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے زندگی عطا کی ہے، امتحان کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ تو فرمایا کنتم امواتا فاحیاکم، تم بے جان تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو زندگی کی دولت عطا فرمائی، یعنی پہلے ہمارا وجود نہیں تھا، پہلے باپ کی پشت میں تھے، پھر وہاں سے پانی کی صورت میں ماں کے پیٹ کی طرف منتقل ہوتا ہے انسان، پھر وہاں 9 ماہ گزارنے کے بعد اس کا وجود بنتا ہے، اور وجود بننے کے بعد وہ آتا ہے دنیا میں جیتا جاگتا انسان بن کر، وہ دنیا میں آتا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پہلے مردہ تھے اور پھر تم کو زندگی عطا فرمائی، اور پھر اس زندگی کے بعد فرمایا ثم یمیتکم، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پر موت طاری کر دے گا، یعنی پھر موت آئے گی، اور یہ ہر ایک کے لیے آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، چاہے رونے والے روتے رہیں، چاہے چلانے والے چلاتے رہیں، چاہے چیخنے والے چیختے رہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ سب کو روتا چھوڑ کر، سب کو چلاتا چھوڑ کر، سب کو چیختا چھوڑ کر، سب کے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے جب وقت پورا ہوتا ہے تو انسان دنیا سے چل پڑتا ہے۔ کوئی قبل از وقت جاتا ہے، کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے، کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے، کوئی 60 سال کی عمر میں جا رہا ہے۔ راستہ سب کا ایک ہے، منزلیں مختلف ہیں، جس نے جس منزل کی خاطر محنت اور کوشش کی وہ اسی کی طرف چل پڑے گا۔ یہ سفر ہے جو لازماً جاری رہے گا اور یہ رکے گا نہیں۔ تو فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پر موت طاری کر دی جائے گی، ثم یحییکم، پھر قیامت کے دن تمہیں زندگی عطا فرمائے گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پہلی موت یعنی کہ انسان کا جب وجود نہیں تھا تو پھر وہاں سے اس کی زندگی شروع ہوئی، تو فرمایا کہ پہلی موت اور زندگی یعنی اس کا وہ پانی کا قطرہ اور پھر اس کی پیدائش کے درمیان چونکہ کوئی فاصلہ نہیں، اس لیے اس میں حرف فا کا استعمال فرمایا، فاحیاکم امواتن کنتم امواتن فاحیاکم، یہاں پر حرف فا کا استعمال فرمایا، اور جس میں اشارہ ہے کم مدت،
یعنی کہ مختصر وقت تھا، پانی کی قطرے سے وجود بننا اور پھر پیدا ہو جانا جو 9 ماہ کا عرصہ ہے مختصر ہے، اس کے اندر وقفہ اور فاصلہ کوئی نہیں ہے، تو اس کے لیے کم مدت کو بیان کرنے کے لیے فا استعمال کیا۔ اور پھر چونکہ دنیا کی زندگی اور اس کے بعد موت، اور اسی طرح موت کے بعد قیامت کی زندگی، موت کے بعد قیامت کی زندگی کے درمیان ایک لمبا عرصہ ہے، اس لیے اس میں فا کی بجائے حرف ثم استعمال فرمایا جو طویل مدت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، وہاں پر وقفہ زیادہ تھا، طویل فاصلہ تھا، تو اس لیے ثم کا استعمال فرمایا۔ تو زندگی اور موت کے بعد آخرت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ موت اور زندگی کی اس کشمکش کے بعد تمہیں یوں ہی آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ تم نے جس طرح کا اچھا یا برا عمل کیا ہے اس کا حساب دینے اور بدلہ پانے کے لیے تم اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹو گے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے کا انصاف کے ساتھ پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس انعام کا ذکر فرمایا ہے جس کا تعلق ہر شخص کی ذات سے ہے اور جس پر سارے احسانات کا دار و مدار ہے، اور وہ ہے زندگی۔ زندگی نہ ہو تو تمام نعمتیں بے فائدہ ہیں۔ زندگی کا نعمت ہونا تو ظاہر ہے، مگر اس آیت میں موت کو بھی نعمتوں کی فہرست میں شمار فرمایا ہے، کیونکہ موت کے پل سے گزر کر ہی انسان دائمی زندگی یعنی جنت حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے موت بھی نعمت بن گئی، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ تو بھئی ہم سب نے ایک نہ ایک دن جانا ہے دنیا سے، یہ سفر سب نے کرنا ہے، یہ پیالہ سب نے پینا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس کے لیے پہلے سے تیاری کر لیتے ہیں، وہ خوش قسمت ہوتے ہیں جو اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں اور دنیا سے اس حال میں جاتے ہیں کہ دنیا والے تو اس کے لیے رو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی کامیابی پر مسکرا رہا ہوتا ہے، مسکراتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے۔ ہم نے کئی لوگ ایسے دیکھے، کئی واقعات ایسے سنے، اپنے علاقے کے حالات دیکھے اور سنے، کئی لوگ ایسے خوش قسمت کہ جن کی زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزری، تو ہم نے دیکھا کہ جب دنیا سے جانے لگے تو ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، ان کا خاتمہ ایسا ہوتا ہے جو قابل رشک بن جاتا ہے دوسروں کے لیے۔ ایک محدث حدیث شریف پڑھا رہے تھے، ساری زندگی حدیث شریف کی خدمت کرتے ہوئے گزری، جب آخری وقت آیا تو حدیث شریف پڑھا رہے تھے، طالب علم سامنے بیٹھے ہیں، شاگرد سامنے بیٹھے ہیں، حدیث کا درس ان سے لے رہے ہیں، انہوں نے حدیث شریف پڑھی، پڑھا رہے تھے طلباء کو، حدیث شریف پڑھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ وہ حدیث سنا رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی آخری کلمہ اس کا، آخری جملہ اس کی زبان سے دنیا سے جاتے وقت اگر لا الہ الا اللہ کا نکلے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو جب وہ حدیث یہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے پڑھی حدیث اس انداز سے، کہنے لگے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہاں تک پڑھا داخل الجنہ کا لفظ منہ سے نہیں کہا، روح پرواز کر گئی اور جنت میں داخل ہو کر دکھا دیا۔ بعض اموات ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کے لیے قابل رشک ہوتی ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک شخص تھے، نیک آدمی تھے، بزرگ تھے، اور ان کی ایک عادت تھی کہ آتے جاتے کو سلام کرنا، ہر شخص کو، چھوٹے کو سلام کرنا، بڑے کو سلام کرنا، بس یہ ان کی عادت تھی، ساری زندگی ان کی ایسی گزری۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، جسے تم جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ تو وہ اس سنت پر عمل کر رہا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا، بیمار تھے، وہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، ساتھ اس کی چھوٹی پوتی بیٹھی ہوئی تھی اس کے سرانے چارپائی پر، تو اچانک پوتی سے کہنے لگے بیٹا ہٹ جاؤ، مہمان آنے والے ہیں۔
وہ پوتی وہاں سے اٹھی اور پاؤں کی طرف بیٹھ گئی، پھر دیکھا تو وہ بیٹھی ہے، فرمانے لگی ابھی تمہیں کہا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ، مہمان آنے والے ہیں۔ تو وہ کھڑی ہو گئی اور بڑی حیرت سے اپنے دادا کو دیکھنے لگی کہ مہمان کون ہے، دروازہ بند ہے، گھر میں کوئی ہے نہیں، مہمان کیسے آنے والے ہیں۔ ابھی وہ کھڑی تھی وہاں پر کہ وہاں پر اچانک اللہ والے کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اسے کہنے لگے آؤ بھائی آؤ، آ گئے ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کیا آنے والوں کو، اس کے بعد پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھا اور روح پرواز کر گئی۔ تو بہر طور جو لوگ اپنی زندگی میں اس دارالامتحان میں، اس امتحان میں پورے اترتے ہیں، اپنے پروردگار کو راضی کر لیتے ہیں، تو پھر وہ اس حال میں دنیا سے جاتے ہیں کہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس وقت کی مسکراہٹیں نصیب فرمائے، ایمان والی اسلام والی زندگی نصیب فرمائے اور ایمان والی ہی موت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔